بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج ہے 5 اپریل اور اتوار کا دن جو کہ تقریباً گزر چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ایک ہولناک منظرنامہ پیش کر رہی ہے اور ایک خونی موڑ میں داخل ہو چکی ہے، اور اگلے 24 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو ان دونوں کو نمبر 1 یہ کہ کامیابی نہیں مل رہی، نمبر 2 ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، نہ ہی عوام میں، نہ ہی خواص میں، اور نہ ہی اشرافیہ میں ان کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی حاصل نہیں ہو رہی۔ ہر طرح کی ہر طرح کی امداد سے انکار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکی افواج کے اندر بھی معاملات اختلافات کا شکار ہیں اور سینئر جرنیلوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس ناکامی کا ملبہ کسی نہ کسی پر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بپھرے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے معاملہ کافی خراب ہو گیا ہے کیونکہ 6 اپریل یعنی کہ کل ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، الٹیمیٹم ختم ہو جائے گا 10 دن کا انہوں نے کہا تھا، اور اس دوران ایران نے کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے ثالثی کے، سہولت کاری کے، اس میں بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پچھلے ولاگ میں اس کی تفصیلات آگاہ کر چکا ہوں۔ اب ذرا اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا نقصان بہت ہو رہا ہے، اب یہاں تک کہ اسرائیل کا بھی اتنا نقصان نہیں ہو رہا، اب امریکہ اور ایران دو بدو ہیں، اور جو کل ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی اور ایک ایئر سٹرائک مقصود تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایئر سٹرائک نہیں تھی، وہ ایک ریہرسل تھی کہ اگر پیراشوٹرز اتارے جائیں، کیونکہ اصفہان کے قریب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور اصفہان کے علاقے میں ہی ایران کے جو جوہری اثاثے ہیں، یورینیم ہے، انرچ یورینیم جو ہے بہت بڑی تعداد وہ اصفہان کے علاقے میں ہی موجود ہے۔ تو ایک ایفرٹ کی گئی تھی جو کہ ناکام ہوئی، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے امریکہ کا، وہ میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن جو اس وقت سچویشن ہے تازہ ترین وہ ہے کہ ایران کی میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کی ڈرون فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور اسرائیلی حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیلی علاقے میں چند دن پہلے ایرانی براہ راست جو ہے وہ ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا تھا، اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی ڈرون فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور یہ فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی، اور دفاعی صنعت اور اسرائیلی فوج کو ڈرونز، پائلٹس، ہیلمٹس اور بم کے پرزے فراہم کرتی تھی یہ فیکٹری، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹوں میں اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے 9 بیلسٹک اور ایک کروز میزائل تباہ کیا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای جو ہے وہ اس لڑائی میں براہ راست شریک ہو چکا ہے اور بھرپور طریقے سے آ گیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا، سعودی عرب یو اے ای سے اس معاملے میں پیچھے کھڑا ہے، اور وہ براہ راست اس لڑائی کا حصے دار نہیں بننا چاہتا، اور شاید اسی لیے یو اے ای اور پاکستان کے اختلافات کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یو اے ای نے کہا تھا پاکستان سے کچھ ایسے مطالبات کیے تھے جو میں نے پچھلے ولاگ میں بتائے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے لیے پورے کرنے ناممکن تھے، اس لیے پاکستان نے پورے نہیں کیے، اور انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں قرضے واپس لوٹا دیں، اور یہ دوستی ہماری یہاں تک کی تھی۔ اور اب یو اے ای نے یہ کیا ہے ساتھ ساتھ کہ یو اے سے اب پاکستانیوں کے انخلا کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے حکمران خاندان، ملٹری، پولیٹیکل، اشرافیہ، یہاں تک کہ ہماری جوڈیشری کے جو لوگ ہیں، جو غیر آئینی جوڈیشری ہے اس کے لوگ ہیں، ان کے بھی اثاثے، اور پاکستانیوں کے تقریباً $100 ارب سے زیادہ کے اثاثے صرف ریل اسٹیٹ میں یو اے ای میں موجود ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یو اے ای میں انہوں نے انویسٹ کیا تھا، اور اس کو وہ محفوظ ترین علاقہ سمجھتے تھے، کلچر ایک تھا اور دوستی بھی چل رہی تھی، لیکن اب ان کے اثاثوں کا کیا بنے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے پاکستانیوں نے گولڈن ویزے لیے ہوئے تھے، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، یہ بھی ایک کویسچن مارک اب لگ چکا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب جو ہے وہ ذرا پیچھے ہے، اور سعودی عرب سے جو یو اے ای کو رقم ادا کرنی ہم نے، اس کے لیے جو مدد طلب کی ہے
پاکستانی حکام نے وہ سعودی عرب سے طلب کیا ہے اور سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ اس وقت ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے اور ڈپازٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اگر سعودی عرب پاکستان کو یہ ڈپازٹس دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سعودی عرب اور پاکستان مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں گے، اور کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں اور اس کا ایک واضح اشارہ یہ بھی ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے معاملات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ آئیڈیل اور ون ون پوزیشن ہوگی سب کے لیے، اور ایک ہم بہت بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو تمام تر یہ جو ایک آپریشن تھا ریسکیو آپریشن، اور اس میں ناکامی ہوئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو ایئر اسٹرائک کی تھی اس میں امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے مالی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ ہرمز کھولو ورنہ جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف ایسٹر کا انتظار کریں، ایسٹر جیسے گزرے گا تو اس کے بعد ایران کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا جی کہ امریکی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ایرانی حکام کہتے ہیں ناکام رہا ہے، اور اس میں 2 امریکی C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاکس ہیلی کاپٹر طیارے وہ تباہ ہو گئے۔ یہ جو ریسکیو آپریشن تھا جی یہ امریکہ کو بہت زیادہ مہنگا پڑا ہے، اور اس میں جو تفصیلات اب تک آ چکی ہیں کلیش رپورٹ کی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس ریسکیو آپریشن میں F-15 پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ٹوٹل مالیت ہے $386 ملین جو ہے وہ ہو چکے، صرف ایک جو ہے 386 ملین ان ایئر کرافٹ الون جی، اور یہ جو اسٹرائک ایگل ڈسٹرائر ہوا ہے یہ $100 ملین کا تھا، ایک A-10 تھا اس کی مالیت 18.8 ملین تھی، اور C-130 ہے جو طیارے تھے ان کی 150 سے 200 ملین ڈالر اس کی پرائس تھی، اور اسی طریقے سے MH-6 لٹل برڈ جو ہے اس کا 7.5 ملین تھا، اور MQ-9 جو ہے وہ 30 to 60 ملین تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس سارے معاملے میں امریکہ کا، اور یہ قیمتیں تو صرف یہ تو نقصان ہے جو کہ ہمیں جو جہاز تباہ ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مکمل آپریشن تھا اس آپریشن میں کتنے جہازوں نے حصہ لیا، اور پینٹاگون کو اور اس کے ساتھ ساتھ درجن طیارے جو ہیں وہ انہوں نے اس کو فلائنگ کور دیا تھا، اور آئل ٹینکرز ایندھن بھرنا، زمین پر جو ہے اسپیشل آپریشنز ٹیمیں روانہ کرنا، ایرانی فورسز کو نکالنے کے دوران دور رکھنے کے لیے جو فائرنگ کی گئی، جو اسلحہ بارود استعمال کیا گیا، اور وہ اس سے لاگت اس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ یہ تقریباً کہا جاتا ہے جی کہ جو پائلٹ ہے وہ 24 سے 36 گھنٹے جو ہے وہ ایرانی سرزمین پر رہا، اور وہ اپنے کمیونیکیشن اپنے ڈیوائسز کے ذریعے رابطے میں تھا، اور وہ پھر ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر گیا اور وہاں پہ اس نے رابطے کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران جو ان کو ٹیمیں ریسکیو کرنے کے لیے پہنچیں، اور جو C-130 جہاز پہنچا وہ واپس اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو اس کے ہیلی کاپٹر تھے وہ واپس جانے کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر ان کو امریکی حکام کے مطابق تباہ کرنا پڑا، اور وہ اس لیے تباہ کرنا پڑا کیونکہ اس میں حساس معلومات تھیں، کمیونیکیشن کا ڈیٹا تھا، ساری کی ساری آپریشن سے متعلق تھیں، اس لیے امریکی حکام نے کہا کہ ہم نے خود اس کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن ایرانی حکام کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جو ہے ایران کی ایئر فورس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو کہ وہ انہوں نے خود تباہ کیا یا ایران کے حملوں کے نتیجے میں ہوا اور ایرانی فورسز نے کیا، ہر دو صورتوں میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے امریکہ کو، اور صدر ٹرمپ کے لیے سبکی کا سامنا ہے، نہ صرف صدر ٹرمپ کے لیے بلکہ ان کے وزیر جنگ کے لیے بھی۔ اور ایران نے یہ جو ساری ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ ہے جی ایران نے انفراریڈ ریڈار استعمال کر کے امریکی جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ سابق امریکی فوجی اہلکار نے اس کا انکشاف کیا ہے، اور ایرانی ایئر سپیس اتنی محفوظ نہیں ہے کہ جتنی امریکہ سمجھ رہا تھا، اور اب چونکہ امریکہ کے اندر بھی اس بات کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور IAEA جو عالمی جوہری ہتھیار روکنے سے متعلق کنٹرول کرنے سے متعلق IAEA عالمی ایجنسی ہے، اس نے بھی اس بات کا اعلان کیا، اس کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو روکیں ورنہ
یہ کوئی نہ کوئی بڑا کام کا سر انجام دے دے گا۔ اور اس میں چونکہ جو ٹویٹ کیا ہے صدر ٹرمپ نے وہ کافی خطرناک ٹویٹ ہے، اور اس میں تقریباً گالم گلوچ باسٹرڈ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، گالم گلوچ استعمال کی گئی ہے ایرانی لیڈرشپ کے لیے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے حالات و واقعات امریکہ کی دسترس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کل کی جو اطلاع ہے وہ یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑا کچھ دیر کے لیے، چیک اپ کے لیے۔ ابھی اس کی امریکن حکام نے تصدیق نہیں کی، لیکن معاملات جو ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں۔ جو صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیوزڈے، یعنی کہ کل جو منگل آ رہا ہے، پرسوں منگل آ رہا ہے، ٹیوزڈے ول بی پاور پلانٹ ڈے اینڈ برج ڈے آل ریپڈ اپ ان ون ان ایران، دیر ول بی نتھنگ لائک اٹ، اوپن دا فیوکن اسٹریٹ، اوپن دا جو ہے آبنا ہرمز کے بارے میں، یو کریزی باسٹرڈ اور یو ول بی لیونگ ان ہیل، جسٹ واچ۔ تو یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو ورڈ استعمال کیا وہ کہا ہے کہ پریز بی ٹو اللہ، یہ بھی پہلی دفعہ انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس کو بہت سارے جو ہے وہ اس خطرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ خدا نخواستہ وہ کوئی جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے ایران کے خلاف۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک معاملہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ۔ کل امپورٹنٹ مقدمات کی سماعت ہے عمران خان صاحب کے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس سے پہلے کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ مقدمات سننے ہیں، تو شاخانہ بھی اور القادر ٹرسٹ بھی، اور اس سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ان کی اہلیہ کو ایک اہم ترین پوسٹ دے دی گئی ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہو رہا، بلکہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی 8 فروری الیکشن چوری کے جتنے بھی کردار ہیں ان سب کو مختلف اوقات میں نوازا جا رہا ہے۔ تو کل مقدمے کی سماعت ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق۔ اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ جو برطانوی جریدہ ہے اس میں ایک رپورٹ شائع ہو چکی ہے، اور اس میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں رہا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سارے کرائسس میں عمران خان صاحب اس قدر قداور شخصیت ہیں کہ وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں اس کیوس میں، اور ان کی بات سنی جائے گی، اس لیے ان کو بھی رہا کرنا چاہیے۔ ادروائز پاکستان کے اندر بھی جو صورتحال چل رہی ہے، اگر واقعتاً ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے جو کہ الیجیٹیمیٹ ہے، اگر وہ واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے اور بحرانوں کا خاتمہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ عاصم منیر صاحب کی جتنی بھی کوششیں تھیں معاملات کو سنبھالنے کی، وہ یو اے ای کے ساتھ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام رہے، حالانکہ ان کے ذاتی تعلقات یو اے ای کے بادشاہوں کے ساتھ بہت زیادہ تھے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی یو اے ای کے سربراہ جو ہیں وہ آئے تھے، باقاعدہ طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نور خان ایئر بیس پہ اترے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے مخاطب ہوئے تھے، وہ جناب وہاں سے سیدھے وہ گئے تھے بقول عاصم منیر صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے، کہ وہ سیدھے وہاں پہ گئے تھے عاصم منیر صاحب کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے، اور وہاں سے 2 گھنٹے قیام کیا تھا، اور اس کے بعد وہ باہر نہیں نکلے تھے اور وہیں سے چلے گئے تھے رحیم یار خان اپنی شکار گاہوں کی طرف۔ تو معاملات اگر ذاتی تعلقات ہمارے عسکری حکمرانوں کے ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں ان بادشاہوں کے ساتھ، اس سے پہلے جنرل باجوہ تھے، بڑے بڑے تحائف لے کر گئے اور بہت بڑے بھاری بھرکم قیمتی تحائف لے کے گئے یو اے ای کے بادشاہوں سے، یو اے ای کی لیڈرشپ سے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے چند دن پہلے انہوں نے ایک پھیرا سٹا تھا اور تمام بادشاہوں کو سیلوٹ مارا تھا اور اپنے تحائف لیے تھے، اور تحائف جو ہیں وہ ظاہر ہے توشہ میں تو نہیں جاتے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اور وہ سیدھے سیدھے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے تعلقات اسی طریقے سے پرویز مشرف صاحب کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور انہوں نے ہی نواز شریف اینڈ کمپنی کو وہاں سے رہا کروایا تھا اور جدہ سرور پیلس لے کے گئے تھے۔ تو ہمارے عسکری حکمرانوں کے اور سیاسی حکمرانوں کے بادشاہوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بہت ہیں، ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے، یو اے ای میں بھی انویسٹمنٹ ہے، سعودی عرب میں بھی انویسٹمنٹ ہے، قطر میں انویسٹمنٹ ہے، بحرین میں انویسٹمنٹ ہے، ہر جگہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، بھاری بھرکم انویسٹمنٹس ہیں۔ لیکن
جب پاکستان کی باری آتی ہے، ملک کی باری آتی ہے، تو ان کے ذاتی تعلقات جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور اگر یہ ذاتی تعلقات حکومتی سطح پہ ہوں تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایران جو ہے وہ کافی حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ہر صورت میں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی ہی واحد حل ہے اور ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرف چیزیں جاتی ہیں، لیکن فی الوقت اتنا ہی۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔